اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یونس میں موجود احکامات کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ یونس ایک مکی سورت ہے، 109 آیات اور 11 رکوعات پر مشتمل ہے۔ حروف مقطعات سے آغاز ہے اور قرآن کریم کے حکیمانہ کلام ہونے کا بیان ہے، اور منکرین قرآن کی ذہنیت کی نشاندہی کی ہے کہ وہ محض اس لیے اسے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ایک انسان پر کیوں نازل ہوا۔ پھر توحید باری تعالیٰ اور آسمان و زمین میں اس کی قدرت کے مظاہر کا بیان ہے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ اور اس بات کی وضاحت کہ دنیا کا سارا نظام ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو جزا دینے اور کافروں کو کھولتے ہوئے پانی اور دردناک عذاب کی سزا دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ چاند اور سورج رات اور دن کی روشنی اور ماہ و سال کے حساب کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دن رات کے آنے جانے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ جس طرح لوگ خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ایسے ہی اگر شر کو بھی اللہ تعالیٰ جلدی نازل کر دیتے تو دنیا کا سارا نظام ختم ہو جاتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں پر عذاب اتارنے میں جلدی نہیں کرتے۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب تکلیف میں مبتلا ہو تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی تکلیف ہٹا دی جائے ویسے ہی اللہ کو بلا دیتا ہے، جیسے کسی مشکل میں پکارا ہی نہ ہو۔ پہلی قوموں کے گناہوں پر ان کی گرفت کی گئی، پھر اللہ نے تمہیں ان کی جگہ دی تاکہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر ان کے مطابق تمہارے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ منکرین آخرت کو جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ اس میں تبدیلی اور ترمیم و تنسیخ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ یہ تبدیلی میرے اختیار میں نہیں ہے، میں وحی کا پابند ہوں۔ تم دیکھ چکے ہو کہ 40 سال کا طویل عرصہ میں نے تمہیں قرآن نہیں سنایا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب سنانے کا حکم آ گیا ہے، اس لیے سنا رہا ہوں۔ میں اپنی طرف اگر کسی قسم کی ترمیم و تنسیخ کرنے لگا تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ تمہارے معبودان باطل تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی اللہ کے سامنے کسی قسم کی سفارش کر سکتے ہیں۔ کفر کے اندھیرے میں تمام لوگ متحد نظر آتے ہیں، جیسے ہی ایمان کی روشنی آتی ہے تو اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ہم تکلیف کے بعد انہیں راحت دیتے ہیں تو یہ اپنی فطری کجوری کے باعث شرارتوں پر اتر آتے ہیں۔ آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور اللہ بہت جلدی تمہاری بدعملی پر سزا دے سکتے ہیں۔ بحر و بر میں اللہ کے حکم پر تمام نقل و حرکت ہوتی ہے۔ بادبانی کشتیاں ہوا کے زور پر تمہیں منزل مقصود تک لے جائیں تو تم خوش ہوتے ہو اور شک میں مبتلا رہتے ہو، اور طغیانی میں پھنس کر باد مخالف کی ضد پر آ جائیں تو مایوس ہو کر اللہ سے مدد طلب کرنے لگتے ہو۔ جیسے ہی اللہ نجات دیتے ہیں تم پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ دنیا کی فانی اور عارضی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برسے اور کھیتیاں لہلہانے لگیں اور کسان خوش ہونے لگیں۔ اسی اثنا میں کوئی آفت آ کر اسے اس طرح تباہ کر کے رکھ دے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم ایسی ہی آیات کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں، نیک و صالح لوگوں کے لیے بہترین بدلہ، ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی یا کدورت نہیں چھائے گی، اور گناہ گاروں کو ان کے گناہ کا بدلہ ملے گا، ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی چھائی رہے گی۔ ہم قیامت میں ان سب کو جمع کر کے پوچھیں گے تو یہ اپنے معبودان باطل کا انکار کریں گے، اور ان کے معبود انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہاں ان لوگوں کو اپنے اعمال کے غلط ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ قرآن کریم کی حفاظت کا تذکرہ ہے کہ ایسا کلام کوئی شخص اپنے طور پر گھڑ نہیں سکتا۔ اگر تم میں ہمت ہے تو ایسی ایک ہی صورت بنا کر دکھاؤ۔ اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو ان پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا اور میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ہر قوم کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا بھیجا گیا ہے۔ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے تو پھر جلدی مچانے والے کیا کریں گے؟ ظالموں سے کہا جائے کہ اب دائمی عذاب کا مزہ چکھ لو۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ سب باتیں سچی ہیں؟ آپ کہیے میرے رب کی قسم یہ تمام برحق ہے اور سچ ہے۔ تم اس عذاب کی ہولناکی سے بچنے کے لیے تمام دنیا کے خزانے فدیہ میں دینے کی تمنا کرو گے۔ عذاب دیکھ کر تم پر ندامت چھا جائے گی، اور مگر اس وقت انصاف کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے واضح و نصیحت کا پیغام آیا ہے، اس میں شفا اور ہدایت و رحمت ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت پر ایمان والوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔
یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ جیسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، تم کسی حالت میں ہو کوئی بھی عمل کرو، اللہ اس پر گواہ ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آسمان و زمین کے اندر اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے دوستوں پر کوئی اندیشہ غم نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان اور تقوی والے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کی بات بدلی نہیں جا سکتی، یہ سب بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کا بیان اور اولاد کے باطل عقیدہ کی تردید ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے واقعہ کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے متکبر سرداروں کے مقابلے میں اللہ پر توکل کیا اور اللہ کا پیغام سنانے کے عوض کوئی تنخواہ طلب نہیں کی۔ اللہ نے انہیں اپنے پیروکاروں کے ساتھ کشتی میں بچا لیا اور مخالفین کو طوفان میں غرق کر کے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ پھر موسیٰ ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجنے کا تذکرہ۔ انہوں نے متکبرانہ انداز میں جھٹلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، انہوں نے اسے جادو قرار دے کر مقابلے کے لیے اس دور کے بڑے جادوگر بلا لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جادو میرے معجزے کے مقابلے میں ناکام ہو کر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، جس پر اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ فرعون نے غرق ہوتے وقت کلمہ پڑھا، اللہ نے اسے رد کر دیا کہ زندگی بھر گناہ اور فساد مچا کر اب مرتے وقت ایمان لاتے ہو۔ حالت نزاع کا ایمان قبول نہیں، البتہ انسانیت کی عبرت کے لیے فرعون کے جسد حاکی کو باقی رکھ کر دنیا کو بتایا گیا کہ اتنا بڑا متکبر بادشاہ کس طرح بے بس اور ذلت کی موت کا شکار ہوا۔ پھر یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کہ ان کی نافرمانیوں پر عذاب آ گیا اور آیا ہوا عذاب کبھی نہیں ٹلتا، مگر ان کی الہو زاری پر اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ کسی کو زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتے، انسان کی چاہت اور اپنے اندر تبدیلی کا فیصلہ ضروری ہے۔ کفر و شرک سے برات کا اظہار اور دین حنیف پر غیر متزلزل اعتماد کا اعلان کرنے کی تلقین ہے۔ بتایا گیا کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کا پیغام انسانیت کے لیے آ چکا ہے، جو اسے اختیار کرے گا اپنا نفع کرے گا اور جو اس سے منکر ہوگا اپنا نقصان کرے گا۔ وحی کی اتباع اور ثابت قدمی کی تلقین پر سورت کا اختتام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔